کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مطلب کہ اپنا کردار ادا کیا تھا فلسطین کے اوپر، اور اوپر سے ہندوستان کا بھی ایک پوچھ لیتا ہوں جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی ہے اس کے بارے سے بھی تھوڑے سے تفصیل بتا دیں، اور اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں ان کو تاکہ ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہمیں حضرت عمر کی سنت پہ بھی چلنا چاہیے، اور اوپر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح فتح آپ کیا تھا غزہ کو، اور اوپر سے فلسطین کو، بیت المقدس کو، قبلہ اول کو، تو اس سے مطلب کہ اسی سے سیکھنا چاہیے یا پھر اس سے بھی زیادہ اسٹریم لیول پہ لے کے جانا چاہیے، یا امن کے ساتھ یہ معاہدہ رکھ کے فلسطین کو آزاد کرنا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں لاسٹ سوال۔ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ آپ نے پہلی ابھی جو بات کی امن کے ساتھ، تو یہ تو ناممکن ہے کہ یہ تو بہت ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آپ لوگ تو مجھے جانتے ہی ہوں گے، اور اوپر سے کرکٹ لور عبداللہ خان کے چینل کے اندر میں بہت سارا کام بھی کر رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ بہت دین کی خدمت بھی انشاءاللہ اور ہو رہی ہے، اور دیگر مطلب کہ چیزیں بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، جس طرح فلسطین کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور اوپر سے پاکستان کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو اسی کے مطابق آج اپنے حمد بھائی سے تھوڑا تعارف لیں گے، پھر اس کے بعد جا کے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم حمد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ سنائیں، بس تعارف دے دیں۔ میرا نام محمد بن فیصل ہے جی، میں ابھی کلاس 9 میں پڑھ رہا ہوں، بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے علاوہ باقی میں یہی عبداللہ بھائی کے علاقے میں رہتا ہوں، تھوڑا دور ہے۔ ہاں بس ماڈل کے ساتھ ہی ہے، دوستی آ رہی ہے، اچھی خاصی ہماری۔ عبداللہ بھائی میرے بہت بڑے، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو بھائی حمد بھائی، آپ بتائیں کہ جس طرح آپ نے تعارف رکھا اور اوپر سے لوگوں کو بتایا، اب ہم نے تعارف یہ بھی رکھنا ہے کہ فلسطین کے مجاہدین مظلومین اور پاکستان کے مجاہدین اور جو مظلوم کیا گیا مدرسے کے اندر، تو اس کے اوپر تھوڑی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں فلسطین۔ دیکھیں فلسطین کے اندر جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کس طرح مطلب کہ لوگوں کو قائل کر کے مارا جا رہا ہے، اور اوپر سے یہودیوں کا بسیرا بھی ہو چکا ہے ایک طرح کا مسجد اقصیٰ کے اندر، اور ہمیں اس طریقے سے آواز نہیں اٹھانی پڑ رہی۔ ہمیں اٹھانی چاہیے، مگر ہم اس طریقے سے آواز کو ہم کلیئر نہیں کر رہے۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس صورت پہ ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور کس طرح پہ ہم لوگوں کو ان کو پر لے کے چلنا چاہیے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتقبل وبزدنا علما وبزدنا علما وفہما وبزدنا علما وفہما، آمین۔ آپ جیسے کہ ابھی ہم نے پتہ ہے کہ آج اس سال مطلب یہ 2-3 سال سے فلسطین کا یہ جو چل رہا ہے، آج کے جو موجودہ حال ہے فلسطین کا، یہ 2-3 سال سے جو یہ جاری ہے سلسلہ، یہ یہودیوں کا اگر ہم دیکھا جائے تو یہ پورا ایک پلان تھا جو انہوں نے کر رہے ہیں، اور یہ دراصل ان کا جو پلان ہے پورا یہ پورا ایک گریٹر اسرائیل کا ہے، جو پورا فلسطین سے لے کے کیا کہتے ہیں پورا فلسطین کی زمین، اس کے علاوہ جو عرب کی جو حجاز سرزمین ہے جس میں پورا عرب شامل ہے، اور عرب اتنا کہ جو مدینہ منورہ نہیں ہے ہمارا، وہاں تک عرب شامل ہے، کیونکہ وہاں بھی یہودی رہتے تھے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ویسٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ادھر مصر آ گیا، مصر بھی اس میں پورا شامل ہے، اور اگر ہم نارتھ کی طرف دیکھیں تو
ادھر بھی اگر ہم دیکھیں نارتھ کی طرف تو ادھر پورا فلسطین وغیرہ شامل، پورا فلسطین اس کے آس پاس کا تھوڑا سا علاقہ. اگر ہم پھر یہ ایسٹ سائڈ دیکھیں تو پھر یہ عراق وغیرہ پھر ایران تک یہ جا رہا ہے. تو اس طریقے سے پورا بہت بڑا حصہ ہے یہ گریٹر اسرائیل. یہ پورا ایک پلان ہے جو یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اچھا یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چیز چھین لی، یہ ان سے رتبہ ان کا یہ مقام چھین لیا، کیونکہ ان کی ہٹڈرمی اور یہ جیسے کہ ہمیں تاریخ میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اور پھر وہ امت مسلمہ آخری جو امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام آخری واحد امت اس میں منتقل کر دی. صحیح. لیکن یہ چیز ان کو برداشت نہیں. آج بھی یہی کہتی ہے کہ یہ مسلمان قوم، یہ جو یہودی ہے، یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہی قوم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، یہی سب سے برتر سب سے اعلیٰ قوم ہے دنیا میں. اس سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں ہے. اور یہی جو ان کا ایمان ہے، جو دین جس پہ عمل کر رہے ہیں، گھڑا ہوا دین، ان کے پاس بھی صحیح دین آیا تھا جو ہمارے پاس دین اسلام ہے، لیکن انہوں نے بھی چینجز کی. تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ غرور کرتے ہیں، سب کو ایک دم کچرا سمجھتے ہیں، یہی کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا پلان تو ویسے تو پوری دنیا پر ہے. صحیح. لیکن بالکل. تو میں دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گا احمد بھائی. اگر جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب انہوں نے فلسطین فتح کیا، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو انہوں نے بھی فلسطین کو فتح کیا. کیا ہم ان کی سنت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم فلسطین کو فتح کریں گے یا پھر اس سے زیادہ اسٹریم لیول پہ جا سکتے ہیں؟ اچھا ایک جو پہلے سوال نہیں بتایا جو آپ نے پوچھا تھا کیوں ظلم کر رہے ہیں. ہاں یہ اس کا. اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہودی قومیں ہم سب کو اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، لیکن عیسائی ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا صحیح دین لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ گمراہ ہو گئے. قرآن میں ذکر ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب یہودیوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس ہدایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، غلط راستہ اختیار کیا. اور اللہ نے کیا کیا، ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا اور پھر انہوں نے بچایا بھی، ان کو پھر ہدایت دی. تو اس لیے پھر غضب پہ غضب ان کے اوپر زندگی بھر کے لیے، جب سے یہ آخری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ان کے اوپر غضب ایک نازل کر دیا، ان کے اوپر لعنت کر دیے. تو اس طرح سے غضب ہے، اس کو غضب قوم، ایک مغضوب قوم کہا گیا، قرار دیا ہے. اور جو عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی ہے. بس ان میں فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس دین جو آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو چینجنگ، سب سے بہت بڑی چینجنگ کی ہے. سب سے بڑی چینجنگ جو کہ ان کو بہت زیادہ قرابت، مطلب کو بہت قریب کر دیا خدا سے، ہیں ان کا بیٹا بنا دیا، ایسے کر دیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ جو اخلاص اور باقی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ فرمایا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں. بس انہوں نے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اور یہ پرانے مذہبوں کی روایت ہے کہ جو ان کے پاس صحیح ہدایت آتی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کے بزرگوں نے چینج کر دی ہے. بزرگ اگر ہم دیکھیں تو عالم ہی ہوتے تھے ان کے، تو عالموں کی وجہ سے چینج ہوئی. اچھا اگر ہم ایک فرق دیکھیں تو سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اگر ہم ان تین مذہبوں کو رکھیں، باقی سب تو بت پرست ہے، کوئی الگ ہی ہے، وہ کوئی کسی اور کو، کوئی ایتھیسٹ ہے، تو یہ سب الگ باتیں. لیکن اگر ہم ان تین بنیادی مذہبوں کو دیکھیں جن میں سے جو ہمارا اسلام مذہب ہے وہ ایک مذہب نہیں، دین ہے جو دنیا پہ بھی، دنیا اور دین بھی دونوں پر ہے. مطلب اس میں یہ ضابطۂ حیات ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عبادت وغیرہ تک نہیں بلکہ پوری زندگی پر فائز غالب ہونے کے لیے اور پوری دنیا پر ہے. تو یہ پورا دین ہے. یہ دنیاوی مطلب جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بھی اس کا کام ہے اس دین کا. تو یہ ہے. باقی جو دوسرے مذہب ہیں ان کا بس عبادت، جتنے بھی مذہب ہیں ان کا صرف عبادت تک ہے، باقی باہر نکل کے پھر وہ ختم، مطلب زندگی میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی مثال تو سب سے اگر ہمیں دوں تو یہ ملتی ہے کہ نا توریت اور انجیل ہے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی توریت ہے اور ہمارا قرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہوئی ہے. اس کی سب سے پہلی بات تو بہت ساری اس کی خصلتیں ہیں، خاصیت ہیں، لیکن
اس کی سب سے پہلی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان جو بہت وسیع زبان ہے اور وہ ابھی تک اسی زبان میں ہی پڑھا جا رہا ہے، جس میں ایک لفظ کا ترجمہ بہت نکلتا ہے. اور اس کے ایک تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے تو ڈیپ میں چلتے جائیں گے، تو ڈیپ میں ہی چلے جائیں گے، جیسے کہ ایک بہتا ہوا ایک گہرا سمندر ہے. تو بالکل ویسا ہی ہے. تو عربی زبان بھی بالکل ویسی ہے، اس کے ہر لفظ کے بہت سارے معنی، ایک دم ڈیپ زبان ہے عربی. لیکن اگر ہم دوسری یہ کتابیں دیکھیں انجیل اور توریت، تو یہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی یہ اس زبان میں نہیں پڑھی جاتی. انجیل کسی اور زبان میں نازل ہوئی تھی، توریت کسی اور زبان میں نازل ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی یا ابھی یہ عبرانی زبان میں کسی اور زبان میں نازل ہوتی ہوتی. تو یہ ہے. اچھا یہ چینجنگ اس طرح سے ہوئی کہ کیا کہتے ہیں، یہ عالموں نے کیا کیا، ترجمہ کرنا شروع کیا. وہ ہر عالم اپنی طرف سے ترجمہ کرتا تھا. پھر وہ ظاہر ہے عالموں نے کیا کیا، جب ان کو بڑا رتبہ حاصل ہوا، ایک وہ ہوتی ہے ایک بڑا رتبہ آتا ہے تو بندے کو تھوڑا وہ نوابی آ جاتی ہے اس طریقے سے، جیسے کہ تو پھر وہ کیا کہتا ہے اب اس کے پاس ایک علم ہے، تو اس علم کو نا کیا کہتا ہے کہ نا اس میں لوگوں کو میں پہنچا رہا ہوں، عالم ہوں، میرا رتبہ بھی ہے. تو نا وہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے مطلب اس کے اندر ایک وہ آتی ہے غرور و تکبر آتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے اپنے حساب سے لانے کے لیے اس کے اندر آہستہ آہستہ چینج کرتا ہے کہ نا اس کا بھی کام ہو جائے، اس کا بھی پوری ہمیں سازش کرتے ہیں. اور پھر پورا سلسلہ ہے. تو ان کا بھی یہ پلان چل رہا ہے نسل کشی کا. تو یہ انہوں نے تو تقریباً آدھے سے زیادہ غزہ تو ختم کر دیا اور یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہے. یہی چیز ان کے ساتھ ہٹلر نے کی تھی، جیسے کہ فرمایا ہے یہ غضب والی قوم ہے، ان کے اوپر بھی غضب آتے رہا. اور ویسے لعنت تو ویسے ہی غضب ہوتی ہے، بہت بڑی عذاب ہوتا ہے. کسی اگر چیز پہ لگ جائے، قوم پہ لگ جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا غضب ہے، وہ بھی خدا کی لعنت. تو پھر یہ بیچ بیچ میں ان کو غضب آتے رہتے ہٹلر کے ذریعے. اور اس کے علاوہ اور بھی کیا کہتے ہیں، یہ وقت نصر آیا ہے. اور جو رومن امپائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، انہوں نے ان کو نکال دیا تھا اپنی سرزمین سے. وقت نصر بھی مطلب فرعون کے بعد آیا تھا، اس نے بھی تباہ کر دی تھی ان کی پوری قوم. بہت کچھ تھوڑے بہت بچے تھے جن سے یہ نسل پیدا ہوتی ہے. یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بساتا ہے، ہدایت دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، ان کے پیغامات کرتا ہے. پھر دوبارہ غضب. اور فرعون نے بھی، اور جو سب سے پہلا ہمیں جو ملتا ہے جن کے اوپر جو ظلم ہوا ہے فرعون کا ملتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ غضب والی قومیں یہ ڈھیٹ قومیں تو یہی کہ بس یہ کچا سمجھتی ہے. اور یہ سب سے جو ابھی پتہ ہے کہ امت مسلمہ ہی ہے، تو اس نے شروعات کر چکا ہے اپنی پلان کی، اور سب سے ایک دم جڑ سے مٹانے کی. اور ہمیں پتہ ہے یہ چیز ہو نہیں سکتی. ابھی ایک وقت آئے گا کہ ابھی یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے جواب دیں گے. اور پھر پورا جیسے کہ ہمیں بہت ساری حدیثوں میں ملتا ہے سب وغیرہ کہ ہمیں پوری ایک جنگ ہوگی جس میں ان کا پورا خاتمہ ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. ہمیں اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. صحیح ہے. تو یہ وجہ ہے ان کی. اور آخری اور تیسرا سوال پوچھوں گا میں آپ سے کہ آپ نے وہ تھوڑا سا سوال روک دیا تھا کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مطلب کہ اپنا کردار ادا کیا تھا فلسطین کے اوپر. اور اوپر سے ہندوستان کا بھی یہ پوچھ لیتا ہوں، جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی ہے اس کے بارے سے بھی تھوڑے سے تفصیل بتا دیں، اور اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں ان کو، تاکہ ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہمیں حضرت عمر کی سنت پہ بھی چلنا چاہیے. اور اوپر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح فتح آپ کیا تھا غزہ کو، اور اوپر سے فلسطین کو، بیت المقدس کو، قبلہ اول کو. تو اس سے مطلب کہ اسی سے سیکھنا چاہیے، یا پھر اس سے بھی زیادہ اسٹریم لیول پہ لے کے جانا چاہیے، یا امن کے ساتھ یہ معاہدہ رکھ کے فلسطین کو آزاد کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں لاسٹ سوال. اگر ہم دیکھا جائے تو یہ آپ نے پہلی ابھی جو بات کی امن کے ساتھ، تو یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی ناممکن ہے. کیونکہ کیا کہتے ہیں یہودی جو آپ کو پتہ ہے ڈھیٹ ہیں، وہ امن پہ بالکل ہی کام نہیں ہے. ان کی خصلت ہے یہ، مطلب ان کے اندر عادت ہے یہ پوری نسل در نسل کی، وہ اپنے مذہب پہ ڈھیٹ ہے. تو اور بھی بہت سارے معاملات میں بھی یہی ہے ان کا حال. تو پھر یہ امن تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ جنگی ہے، جیسے کہ ہر قوم کا یہی ہے. اور جنگ کا اصول بھی یہی ہے، پہلے کہ ان کو جنگ سے روکا جائے، سب امن کی دعوت دی جائے. اس کے علاوہ اگر وہ نہ مانے، فساد کرنے پر مبتلا ہی رہیں اور اسی چیز پہ کھڑے رہیں، جمے رہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب وہ فساد کر رہے ہیں، زمین پہ جنگ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا بھی کام یہی ہے اس کام کی
جواب دیں اسی طریقے سے، قتال کا جواب قتال سے دیں، ہر چیز کا جواب اسی طریقے سے دیں جس طریقے سے انہوں نے دیا. ہاں لیکن اس کے اندر خیال ضرور رکھنا ہے ہمیں جو اصول ہیں جنگ کی، جہاد کے. اچھا اگر ہم دیکھیں تو یہ حضرت عمر علیہ السلام نے فتح کیا تھا. ظاہر اسلام پوری دنیا میں فتح کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ جب اسلام کی طاقت پکڑ لی تھی خاصی خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت عمر نے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اندر کے جو پورا نظام تھا، معاشی نظام وغیرہ، اس کے علاوہ فوجیوں کا نظام، یہ سب انہوں نے پورا بہتر کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا صحیح طریقے سے، پورا ان میں ایک نظام بنایا، زکوٰۃ کا سسٹم بنایا. اس کے علاوہ اتنی ساری مثالیں ملتی ہیں حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں، جن کو ہم ابھی ادھر بیان کریں بھی تو ختم نہیں ہوں گی. تو انہوں نے چھوٹا سا موقع بھی ہے حضرت عمر کا نا. ہاں تو یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو بہت مثالیں ملتی ہیں. تو ظاہر اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا. پہلے تو انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ یہ جو آج کے جو زمانے میں جو دوسرے مذہب ہیں اور دوسری جو ملک ہیں، پورا یورپ وغیرہ یہ سب مغربی حصہ ہے جو، وہ پورا اس کے اوپر جو جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ پورا اس جو نظام بنایا تھا حضرت عمر نے پورا اس کے اوپر عمل کر. دیکھیں اگر ہم ان کے یہاں ان کے ملک میں دیکھیں تو اسی نظام پہ عمل کرنا ہے، پورا ان کے یہاں یہی ہے. ہاں دیکھا جائے نا حضرت عمر کے جو اپنا جو لو بنی ہوئی ہے اپنا یونیورسٹی عمر لو کے نام سے، امریکہ میں بدنی ادھر کہیں ہے، مگر انگریزوں کے اس میں تو انہوں پورے جو سیرت لے رہے ہیں نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. تو اس وقت وہ رومن امپائر کے پاس تھا بیت المقدس، تو ادھر وہ ان کی مقدس جگہ تھی. پھر حضرت عمر علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے. پھر انہوں نے ان کا پورا ان کا قصہ بھی ملتا ہے جیسے کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کے آئے تھے ان پہ معائنہ کرنا، اور پھر انہوں نے پوری تدبیر کے ساتھ حملہ کیا، اور پھر وہ بیت المقدس کافی سال رہا اس حد پہ. بعد میں جا کے پھر دوبارہ عیسائیوں کی وجہ سے پھر انہوں نے چل گیا کیونکہ زوال شروع ہو گیا تھا اس کے بعد سے. تو یہی ہے. اور پھر کافی زمانے بعد جو دوسری دفعہ فتح کیا جس نے مسلمانوں میں بیت المقدس، وہ سلطان صلاح الدین، اور بھی اس طریقے سے فتح کیا کہ یہ بہت ساری خلفائے راشدین پورے ایک مسلمان کا پورا ایک ہی بس وہ قوم تھی پوری مسلمان کی، وہ تھی ریاست تھی جس میں خلفائے راشدین کا پورا سلسلہ تھا، خلافت راشدہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی. اس وقت پہ بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہوا ہے یہ خلافت کا. تو اس میں سب سے پہلا تو بادشاہت کا سسٹم آ گیا، تو پھر یہ اموی اور پھر عباسی وغیرہ کی وجہ سے یہ پہلے تو یہ دو حصے بن گئے آہستہ آہستہ کر کے. اس کے بعد پہ عمر کے دور کے بعد خلافت راشدہ کے بعد حضرت عثمان کا بھی دور آیا، اس میں حضرت علی کا بھی آیا، ادھر سے شروع ہونا شروع کیا. حضرت عمر نے جس طریقے سے حضرت ابو بکر کے بعد پورا ایک بیعت ہوئی تھی پورے بندوں میں سے، رائے کا اظہار رائے ہوئی تھی پوری کہ کون کس کو خلیفہ بننا ہے، پورا ایک ووٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے پورا وہ ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر کے بعد ہوا تھا یہ چیز. حضرت ابو بکر کے سامنے ہوا تھا جب وہ زندہ تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ جانے والے، لیکن حضرت عمر کے بعد یہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے یہ چیز پوری صحیح طریقے سے نہیں کی تھی. انہوں نے بندوں کا نام رکھ دیا سامنے تاکہ نا ایک دم کنفرم پورا خلیفہ بنے. تو اس وجہ سے لوگوں میں اختلاف تھا. پھر اختلاف اتنا بڑھیا کہ وہ آگے چل کے شیعہ وغیرہ یہ سب فارم ہوئی، پوری جماعت اس سے فرقے بننا شروع ہو گئے. پھر پھر ادھر سے حضرت معاویہ نے ملوکیت شروع کر دی، اور پھر پورا یہ پھر سب عباسی، اور پھر یہ صرف ادھر تک نہیں رہا، پھر اور ٹوٹ گئے. پھر نا مسلمانوں نے الگ الگ پوری اپنی ریاستیں بنانا شروع دی. کوئی عباسی الگ چل رہی ہے، مغلیہ الگ چل رہی ہے ایشیا میں، اور کیا کہتے ہیں یہ سلطان نور الدین زنگی، ہاں زنگی سلطنت الگ چل رہی ہے، اور بھی بہت ساری بنا دی تھی. تو یہ جو زنگی سلطنت تھی اس میں سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی آئے تھے، اور پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ انہوں نے دوسرے جو ریاستیں تھیں ان کو ملایا تھا اپنے زمانے میں، اور پھر ساتھ مل کے سب نے حملہ کیا تھا. اور ابھی ایک ڈرامہ بھی آ رہا ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی اسی زمانے مسلمان آپس میں بھی اس زمانے میں بھی لڑ رہے تھے، پھر تو یہ لڑائی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا ایک ساتھ جمع کیا، اس کے بعد بھی یہ چیز ممکن ہوئی. آہستہ آہستہ کر کے پھر یہ آس پاس کے علاقے فتح کیا، اور غزہ بھی فتح کیا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی دکھاتے کہ غزہ فتح کیا، یہ سب پورا علاقہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ فتح کیا. تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ابھی ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ ہے یونٹی.
यूनिटी की हमें ज़रूरत है। तो फिर क्या कहते हैं, जब हम आइंदा इत्तेहाद होगा सब कुछ, तो वही हम सब मिलकर कर सकते हैं। और हमें अपने इत्तेहाद करें, सब के निज़ाम को बेहतर करें, अपनी अपनी चीज़ें ईजाद करें, सब करें, तो हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे सब। तो फिर ये तो होगा जैसे मसनूआत में मिसाल के तौर पे, तो यही चीज़ें तो यही अगर हम इस चीज़ पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तो हम जब इत्तेहाद होगा फिर पूरी रियासत बन के फिर ही हम जंग वगैरह देख सकते हैं। सही, तो यही चीज़ बस सही। जज़ाकल्लाह अहमद भाई, आपने बहुत टाइम दिया और ऊपर से अच्छा सा एक्सप्लेन भी किया, और जो सवाल आते हैं वो पूछ के आपने उसके जवाब दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा मोटा जो ब्रॉडकास्ट थी उसको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसको ज़रूर शेयर करें और हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि इससे भी अगले आने वाले वक्तों में और अच्छे से अच्छे आपको सवाल के जवाब दे सकें। हमा अलैना इल्लल बलाग।